بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جہیز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ذکر کرنی تھی کہ جہیز بیسیکلی کیا چیز ہے، اسلام میں اس کا درجہ کیا ہے، فرض کا درجہ ہے، واجب کا درجہ ہے، سنت کا درجہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، نفل ہے، کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہیز بیسیکلی اس چیز کا نام ہے جو والدین اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو رخصتی کے وقت، نکاح کے وقت جو سامان دیتے ہیں، چاہے سامان تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس وقت اپنی حیثیت کے مطابق جو ماں باپ اپنی اولاد کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جو بھی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہیز، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ حسن اخلاق کے طور پر، اچھی عادات کے طور پر، احسان کے طور پر، حسن معاملہ کے طور پر اس چیز کا نام جہیز ہے۔ دوسری بات آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ جہیز کا درجہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں کچھ چیزیں دی تھیں، چادر، مشکیزہ، تکیہ، اسی طرح اور بھی چیزیں تھیں، لیکن یہ اپنی ذاتی جیب خرچ سے نہیں دی، بلکہ بحیثیت سرپرست اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق مہر سے آپ نے یہ چیزیں لے کر حضرت فاطمہ کو دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک فرض اور واجب عمل نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی باقی بیٹیوں کو بھی جہیز کا سامان لے کر دیتے، اور نہ عرب میں یہ دستور تھا جہیز کا سامان، جس طرح کہ آج کے دور میں ایک دستور اور لازم عمل بن چکا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ، بلکہ ہے ہی نہیں روایات میں کہ آپ نے اپنی باقی بیٹیوں کو بھی جہیز کا سامان دیا، اور جو حضرت فاطمہ کو دیا تھا رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی بھی کیا حیثیت تھی۔ پیار کے طور پر، ہبہ کے طور پر، بحیثیت سرپرست حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اس وجہ سے آپ نے ان کو دیا تھا۔ اب دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور میں جو یہ جہیز کو ایک واجب اور فرض عمل سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر وہ جائز کام جو فرض تک پہنچ جائے، واجب تک پہنچ جائے، اس کو لوگ ضروری سمجھنے لگے، اس میں قباحت شامل ہونے لگے، لوگوں کے ذہن پہ وہ کام کرنا بوجھ بن جائے، جس طرح کہ آج کے دور پہ جہیز بوجھ بن چکا ہے۔ کیوں؟ جہاں پہ جہیز نہ ہو وہاں پہ اس کی حیثیت، لڑکی کی حیثیت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا معاشرے میں اچھی نگاہ سے، اس کے پیچھے باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں میں مطالبات کیے جاتے ہیں، مطالبات کرنا، جہیز کو ضروری سمجھنا، اس کے بغیر شادی نہ کرنا، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے۔ مطالبہ کرنا تو رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جہیز ایک اچھی چیز بھی ہے اگر اس کو اس کے درجے تک رکھا جائے کہ اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان لے کر اگر کوئی دیتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی ماں باپ، کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو جہیز کا سامان نہیں دیتے تو یہاں پہ وہ گناہگار نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت کا سامان یہ تو شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی گھر والی کے لیے ضرورت کا سارا سامان مہیا کر کے اس کی ضرورت پورا کرے گا۔ ضروریات زندگی شوہر کے ذمہ واجب ہے، والدین کے ذمہ واجب نہیں۔ والدین نے اپنا فرض ادا کر دیا، بیٹی کو رخصت کر دیا، بیٹی کو حوالے کر دیا، لیکن ابھی خاوند کے ذمہ ضروریات زندگی پورا کرنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے خاوند کی طرف سے مطالبات کیے جاتے ہیں، خاندانوں کی طرف سے مطالبات کیے جاتے ہیں، ان مطالبات کو پورا نہ کیا جائے، لوگ باتیں کرتے، معاشرے والے باتیں کرتے، ان کو حقیر سمجھا جاتا، ان کو کمتر سمجھا جاتا۔ شادیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی، سود لینا پڑتا، جب تک جہیز کا سامان پورا نہیں کیا جائے شادی نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے لوگوں کی زندگیاں اور دین کو تباہ کر دیا۔ اللہ کیا کہے گا یہ نہیں سوچا، لوگ کیا کہیں گے بس یہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، یہ جملہ اگر ہوتا نا، آج پورا معاشرہ دیندار ہوتا، معاشرے میں ظلم بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ غیر مشہور ہے، اللہ کیا کہے گا یہ معروف ہی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ مشہور ہے اور سب کی زبانوں میں، دیندار طبقے کی زبانوں پہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔
اللہ کو راضی کرو. مخلوق کے معاملے میں اللہ کو ناراض کبھی مت کرنا ورنہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے دین کو انتہائی پیچھے چھوڑ دیا. دنیا کے رسم و رواج کو ہم نے اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا. تو یاد رکھیں یہ ایک اچھا عمل تھا اور نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے جہیز، لیکن اس کو صرف اس کے درجے تک رکھنا ہے. اب اگر اس میں درجہ ذیل قباحت جو میں نے آپ کو بیان کی اگر یہ شامل ہو جاتی ہیں پھر ایک اچھا عمل بھی ناجائز بن جاتا ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر ایک اچھا عمل بھی اس کی وجہ سے لوگوں کے معاملات خراب ہوں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، حسد کرنے لگے، گناہوں میں مبتلا ہونے لگے، تو وہ اچھا عمل بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ فقہ کا اصول ہے. پھر اس اچھے عمل کو بھی ترک کر دو. 10% لوگ اس اچھے عمل پر عمل کریں گے لیکن اس اچھے عمل کی وجہ سے 90% جس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی 90% وہ لوگ خرابیاں میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک اچھا عمل بھی کبھی کبھار اس کے وہ راستہ بنا دے دوسرے ناجائز اعمال کے لیے تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. تو یہ جہیز کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات تھیں اور اہم باتیں تھیں کہ جہیز کا تو جو درجہ ہے اس کو صرف اس کے درجے میں رکھا جائے، اس کو واجب فرض قرار نہ دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں، دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں. شکریہ والسلام.